والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص مسند صدارت پہ جلوہ افروز قبلہ فخر السادات سید طاہر شاہ صاحب کاظمی زیدہ ویدہ، دیگر معززین علاقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہوں کہ پروردگار عالم تا قیامت ہماری اس جامع مسجد کی ان محافل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جاری و ساری رکھے، ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی مسلک پر، اسی روش پر قائم و دائم رہے۔ بس یہی دعا ہے اس پرفتن دور میں اپنے پروردگار سے۔ میرے عزیز، اپنے عنوان گفتگو سے قبل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ الف مرۃ فی یوم لم یمت حتی یراہ مقعدہ من الجنہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر پورے دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ پروردگار عالم اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ دکھا لے۔ تو حضور برکت کے لیے آپ بھی بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں اور سنیں گے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماخذ اسلام 4 ہیں، یعنی جن سے ہم اسلام لیتے ہیں وہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام کی سنت، اس کے بعد اجماع امت، اور چوتھے نمبر پہ قیاس۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کو ماخذ اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم اسلام اخذ کرتے ہیں، جن سے ہم اسلام لیتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید بطور دلیل اور بطور حجت ہم پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ یا پھر اجماع اور قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم ان مسائل کو حل کرتے ہیں اور ان کو بطور دلیل اور حجت ہم اپنے سامنے بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ یہ قرآن و حدیث یہ ان ماخذ میں سے اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں، ان حجتوں میں سے ایک اصل حجت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اجماع اور قیاس ان کی تبعیت میں، ان کی اتباع میں ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے دلیل ہیں۔ یا ان اجماع سے یا قیاس سے ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس پر اجماع قائم ہوتا ہے، یا پھر کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر دوسرا اسی پر قیاس کرتے ہوئے مسئلے کو اخذ کرتے ہیں۔ اور کئی صدیاں بیت گئی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور کئی صدیوں تک کوئی بھی ایسا شخص نہ گزرا کہ جس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے حجت نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، یہ قرآن ماخذ اسلام نہیں ہے۔ اور آج تک ساری اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام جو سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہلانے والے فرقوں میں سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن ہمارے لیے حجت بھی ہے اور ماخذ اسلام میں سے سب سے پہلا ماخذ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ جہاں طرح طرح کے فتنوں نے جنم لیا، ان میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمیں اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو قرآن کو ماننے کے بعد حدیث مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے وہ اجماع کو کہاں مانے گا، وہ قیاس کو کہاں مانے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ماخذ اسلام چار ہیں ان میں سے صرف ایک کو ماننے والے جو کہتے ہیں کہ بس قرآن ہی ہمیں کافی ہے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے محض قرآن کافی ہے، وہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک کا انکار کرتے ہیں۔ جب حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو باقی جو حجج شریعہ ہے ان کا بھی وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن نازاں ہو آپ اور میں اپنے مقدر پر کہ میرے اللہ نے ہمیں وہ مسلک عطا کیا، وہ جماعت عطا کی کہ ہم سواد اعظم کے گروہ میں شامل ہیں جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہم جہاں قرآن کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں وہاں میرے نبی کریم کی حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں، اجماع کو بھی حجت مانتے ہیں اور قیاس کو بھی حجت مانتے ہیں، اور ہم ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو بچو ہے ذرا یار، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے تو ہمیں حدیث مصطفیٰ کا سہارا لینا ہوگا، ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف جانا ہوگا۔ اگر کسی ایسے مسئلے میں ہمیں اختلاف پیش ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اتفاق ہو جاتا ہے نئے آنے والے مسئلے پر ہم اس کو اجماع کہتے ہیں، اگر اختلاف رہ جاتا ہے اور ایک مجتہد، ایک امام حدیث مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس پر کسی مسئلے کو قیاس کر لیتا ہے، ہمارے سامنے بیان کر لیتا ہے، ہم اس مسئلے کو بھی نہ صرف ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں بلکہ صدیاں بیت گئی ہم ان پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ توجہ ہے ذرا یار، اب اس گفتگو کو سمجھ لیں گے تو میرا خیال ہے اگلا بیان سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میں یہ ایک اصولی گفتگو ہے، تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی یہ کام آئے گی، اس لیے کہ یہ مسئلہ اور یہ فتنہ انکار حدیث آج کے اس فتن دور میں ہمارے ہاں جو سکول کالجز میں طلباء پڑھتے ہیں، یہ فتنہ الہاج ایتھیزم اتنا تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے کہ اللہ اکبر، امت مسلمہ کے اندر پروردگار عالم کی ذات و صفات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر بے عیب سیرت کو ابدال بیان کرنا اور ائمہ مجتہدین کو تو کسی کھاتے میں نہ لانا، تو لہذا اب ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنے منبر و محراب میں بیٹھ کر آپ کے سامنے ان فتنوں کو اجاگر بھی کریں، نہ صرف اجاگر کریں بلکہ ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ جب آپ کا سامنا ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہو آپ خود بھی
اور اپنی اولادوں کو بھی بتائیں، وہ بھی کھڑے ہو کر منکرین حدیث کے سامنے حدیث طیبہ پر عمل کرنے کے دلائل کا انبار ان کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، ماخذ اسلام ہے۔ ہم سب سے پہلے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوگا قرآن کی جانب دیکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ سے ہمیں مسئلہ مل جائے گا، فاتحہ نہیں ملے گا۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کو دیکھیں گے، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ یہ سنت مصطفیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح ہے، قرآن مجید کی توضیح ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا اور یہ پلے باندھ لیجیے گا کہ ماں سوائے حدیث طیبہ کے قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا یہ بے وقوفی تو ہو سکتی ہے، نادانی تو ہو سکتی ہے، یہ جناب والا جہالت تو ہو سکتی ہے، ورنہ حدیث طیبہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو اصول ہے، قرآن کے اندر تو اصول وضع ہے، ہدایت کا سطح شمع ہمارے لیے قرآن، لیکن قرآن کے اندر اصول وضع ہے۔ ان اصولوں کی تشریح کون کرے گا؟ ان اصولوں کی توضیح کون کرے گا؟ ان اصولوں کی وضاحت کون کرے گا؟ یہ وہ کرتے آئے ہیں جو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے قرآن آپ کے سینہ اطہر پہ اترتا رہا، اور صحابہ کرام کے سامنے میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے قول سے اپنے عمل سے صحابہ کرام کے سامنے وضاحتیں کرتے رہے، اور صحابہ انہیں جمع بھی کرتے رہے اور اپنے سینے میں محفوظ بھی کرتے رہے۔ تو بچوں ہے ذرا یار، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ فرمایا لوگوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ کام ہے، یہ اپنی امت کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وہ آیتیں جو ہم سینہ مصطفیٰ پہ نازل کرتے ہیں نبی کریم کو دیتے ہیں، یہ صحابہ کو وہ آیتیں سناتے ہیں۔ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ پروردگار فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، یہ ایک علیحدہ عنوان گفتگو ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان آیتوں کی تعلیم بھی ان کو دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم بھی ان کو دیتے ہیں۔ ذرا بات سمجھنے والی ہے، ایک کام میرے نبی کریم کا قرآن کی تلاوت کرنا تھا، صحابہ کے سامنے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا تھا، دوسرا کام ان آیت کے مطالب کو، ان آیت کے معانی کو، ان آیت کے مفاہیم کو، ان آیاتوں کی تشریح کو، ان آیتوں کی توضیح کو بھی صحابہ کرام کے سامنے بیان کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور قرآن کی محض تلاوت کرتے، صحابہ کرام کو آیتیں بتاتے، بلکہ ان آیتوں کا مطلب بھی میرے نبی کریم سمجھاتے، ان آیتوں کی توضیح بھی میرے نبی کریم کرتے۔ یعنی میرے نبی کریم کے نبوت کے فرائض میں سے یہ بھی فرض منصبی تھا کہ پیارے حبیب جب قرآن کی کوئی آیت صحابہ کے سامنے بیان کرنا، جب طبیعت مانے لفظوں میں مطلب سمجھا دینا، اور جب مزاج میں آئے ان کو عمل کر کے دکھا دینا، تاکہ یہ صحابہ سن کر بھی دیکھ کر بھی قرآن مجید فرقان حمید کو معانی اور مطالب کو بصورت حدیث بصورت سنت یہ قیامت تک تیری امت تک پہنچانے کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جناب باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اگر اللہ، اے پیارے حبیب انہیں کہہ دو اگر اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، پھر کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، پھر اب تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے سنت مصطفیٰ کا، حدیث طیبہ کا، کہ رب کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے میرے نبی کریم کے قولوں کا، میرے نبی کریم کے افعال کا، میرے نبی کریم کی تقریر کا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خلقیہ کا، صفت خلقیہ کا، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آسان لفظوں میں کہوں میرے نبی کی اداؤں کا رب کعبہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے کہ
کہ رب کہتا ہے تم میرے نبی کی آداؤں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، میں تمہیں اپنا بابو بنا دوں گا۔ تم میرے نبی کریم کی سیرت طیبہ کو اپنا لو، اس پر عمل کر لو، تم میرے بابو بندے بن جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، ادھر ادھر بھٹکنے کی حاجت نہیں ہے، کسی اور کو آئیڈیا رہنما بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو مصطفیٰ کریم کی صورت میں یہ مجسمہ رحمت تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، جو یہ کہیں اس پر بھی عمل کرو، جو یہ کرے اس پر بھی عمل کرو۔ ان کے سامنے کوئی کام ہو یہ خاموش رہے، منع نہ کریں، اس پر بھی عمل کرتے جاؤ۔ پروردگار فرماتا ہے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، اور کل قیامت میں بھی میرے حضور جب پیش ہو جاؤ گے تمہیں سرخروئی ہوگی، ندامت نہیں بلکہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مان لو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھ لو۔ تو میرے عزیز، میں گفتگو کر رہا تھا کہ حضور کی سنت یہ ہمارے لیے حجتوں میں سے ایک بہت بڑی حجت ہے۔ قرآن کے ماخذ میں سے، اسلام کے ماخذ میں سے قرآن کے بعد سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے لیے۔ اب اگر کوئی کھڑے ہو کر میرے نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے، میرے نبی کی سنت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے بس ہمیں قرآن ہی کافی ہے، تو انہیں کہے کہ پھر دین اسلام پہ عمل کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ یہ قرآن تمہیں کہاں سے ملا؟ ذرا بات بڑی قابل توجہ ہے۔ یہ کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ کیا رب نے ڈائریکٹ تم پر نازل کیا ہے؟ کیا پروردگار عالم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے؟ او خدا کے بندو، اگر قرآن کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی کریم نے کہا کہ لوگوں، جہاں مجھے کتاب دی گئی، کتاب کے ساتھ مثلہ معہو، اس کی مثل مجھے اور بھی ملا ہے۔ یعنی میرے نبی کریم صحابہ سے کہتے ہیں مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں جب تلاوت کرتا ہوں میں ہی تمہیں فرق بتانے والا ہوں، میں ہی تمہیں مطلع کرتا ہوں، میں ہی تمہیں بتاتا ہوں۔ اب جو تلاوت کر رہا ہوں یہ میری حدیث نہ سمجھنا، یہ میری سنت نہ سمجھنا، یہ میری اپنی بات نہ سمجھنا، یہ رب کا فرمان ہے، یہ میرا فرمان ہے۔ یہ تو میرے نبی کریم نے بتایا صحابہ کو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میری حدیث ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے ہے۔ لیکن جو میری طرف سے بھی ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، لیکن اس کو قرآن کہو گے، اس کو حدیث کہو گے، اس کو قرآن کہو گے، اس کو سنت کہو گے، یعنی یہ جو پورا قرآن ہے الحمد سے لے کر والناس تک، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کریم کی حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں پڑھ پڑھ کر بتایا کہ لوگوں یہ حدیث نہیں، یہ فرق کر لو، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جو میرے نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے پھر وہ قرآن کا بھی اس کو انکار کرنا پڑے گا، قرآن بھی ماننا نہ ماننا برابر ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کی بات کا وزن نہیں ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کا وزن کیسے برقرار رکھو گے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ یہ بھی تو میرے مصطفیٰ کریم نے بتایا۔ جس طرح حدیث طیبہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچی، اہل بیت علیہ رضوان کے ذریعے سے پہنچی، اسی طرح قرآن بھی تو آج ہمارے پاس انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر قرآن کے ضمن میں ہمیں ان پر اعتماد ہے تو حدیث کے باب میں بھی ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر اسلام مکمل ہوتا، ذرا زور سے بولے، ہوتا نہیں۔ اور یہ اپنی اولادوں کو بتاؤ اور سمجھاؤ، ورنہ حضور کی سنت کا جو انکار کیا جا رہا ہے اور حضور نبی کریم کی حدیث طیبہ کے جو منکرین پیدا ہو گئے، ذرا انہیں کہو نا کہ اگر اتنا ہی بڑا شوق ہے حضور کی نبی کے انکار کرنے کا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر حدیث کی طیبہ کی طرف نہیں جاتے تو تیرا مسلمان کہلانا ہی تیرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مجھے یہ تو بتائیے کہ جناب والا مچھلی تو کھاتا ہی ہوگا، بازار سے خریدتا ہی ہوگا، ذرا انہیں کہے نا کہ مچھلی حلال ہے اور اس انداز سے حلال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی کس آیت طیبہ سے ثابت ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ انداز نماز، انداز صلاۃ، توجہ ہے ذرا یار، ذرا انہیں کہے نا قرآن نے اصول تو دیا ہے، یہ توضیح، یہ تشریح، یہ وضاحت، اگر تمہیں چاہیے
تو میرے نبی کریم کی حدیث طیبہ کی طرف جانا ہوگا، میرے نبی کریم کے قول کو دیکھنا ہوگا، میرے نبی کی اداؤں کو دیکھنا ہوگا۔ خدا کی قسم نماز بھی نام حضور کی اداؤں کی ادا کرنے کا ہے۔ انہیں کہے نا مرنا تو ہے، اپنے باپ کو تو دفنا چکا ہوگا، تیرا دادا بھی دنیا سے گزر گیا ہوگا، اپنی والدہ کے وقت شاید تو زندہ ہو۔ یہ نماز جنازہ کا انداز، نماز جنازہ کا طریقہ یہ کہاں سے تم نے ملا؟ اگر انکار حدیث ہوتا ہے، انکار سنت ہوتا ہے، تو پھر ان پہ جنازہ کیسے پڑھا اور کیوں پڑھا؟ توجہ ہے ذرا یار، ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ یقین کریں کہ انکار حدیث اور منکرین حدیث جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ کا انکار کرتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ یار اتنے سارے مسائل ہیں کہ جو ہمیں اصل قرآن سے ثابت تھی، لیکن حضور وضاحت نہ کرتے، ہمیں سمجھ میں نہ آتا، یہ عمل بھی کرتے ہیں، ان کو اتنی بھی حیا نہیں آتی کہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ کیا ضمیر مردہ ہو گیا؟ حیا نہ رہی، عقل نہ رہی، عقلوں میں فطور آ گیا۔ خدا کے بندو، اگر میرے نبی کریم جو دین لے کر آئے ان پر کما حق عمل کرنا چاہتے ہو، قرآن کے ساتھ سنت مصطفیٰ کو لازمی پکڑنا ہوگا اور حجج شریعہ میں سے ایک مستقل حجت تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر دین اسلام بڑا مشکل ہے عمل کرنا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کا مزاج تھا، صحابہ کا انداز تھا۔ اب اس پر تو ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو، ایک علیحدہ عنوان گفتگو ہے، لیکن میں اپنے جو عنوان ہے اسی سے، جن کی میں نے تمہید باندھی، اسی طرف ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے صحابہ یہ سنت مصطفیٰ پر کس طرح عمل کرتے تھے؟ ان کے ہاں میرے نبی کریم کی حدیث طیبہ کی کیا حیثیت تھی، کیا ویلیو تھی ان کے دل و دماغ میں میرے نبی کریم کی حدیث طیبہ کی؟ توجہ ہے ذرا یار، ہمیں حکم ہوا اتباع کا، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے نبی کریم کی اتباع کرو۔ حضور فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ اتباع عربی لغت میں تبعیت ان سے ہے، اور تبعیہ کہتے ہیں اس چھوٹے بچے کو کہ جو بلا چوں چرا بغیر کسی ہیل حجت کے اپنے والدین کے پیچھے چل پڑے۔ توجہ ہے ذرا یار، اپنی والدہ کے پیچھے چل پڑے، اپنی ماں کے پیچھے چل پڑے، یعنی اس بچے کو تبعیہ کہتے ہیں عربی لغت کے اندر، اور ہمیں اتباع کا کہا گیا۔ فاتبعونی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں تم نے میرے قرآن پر عمل کرنا ہے، میرے نبی کی سنت پر بھی عمل اس انداز سے کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی نے جو تمہیں دیا بلا چوں چرا بغیر کسی ہیل و حجت کے اس کو مانتے چلے جاؤ، اور جس سے میرے نبی منع کرتے چلے جائیں بغیر کسی ہیل و حجت کے اسے رکتے چلے جائیں۔ اتباع، اور یہی مزاج تھا میرے نبی کریم کے صحابہ کا۔ اب ذرا سنیے، مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے میری طبیعت کے مطابق میں فتویٰ دوں، کس بات پر؟ کہ مجھ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے یہ جو موزے پاؤں میں پہنتے ہیں ان پر مسح کہاں کرنا ہے، کیا نیچے تلووں پہ مسح کریں یا اوپر؟ توجہ ہے ذرا یار، جناب مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں اپنے مزاج کی مانوں، اپنے عقل پر جاؤں، اپنی طبیعت پر جاؤں، تو پھر میں یہ فتویٰ دوں کہ وضو میں اگر مسح کرنا ہے موضوع پر، پاؤں کے اوپر نہیں، بلکہ پاؤں کے تلوے پر مسح کرو۔ پھر موزہ جہاں پر تلوہ بنتا ہے موزے کے تلوے پہ مسح کرو۔ لیکن فرمایا میرے نبی نے کہا، میرے آقا نے کہا، میرے مولا نے کہا، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ جب تم نے موزے پہنے ہو وضو میں موضوع پر مسح کرنا، پھر تلوے پہ نہیں پاؤں کے اوپر مسح کرنا۔ فرمایا میری عقل جو بھی کہتی رہے میں اپنے مزاج کو، اپنے جناب والا عقل کو پس پشت ڈال دوں گا، جو میرے مصطفیٰ نے کہا اس پہ فتویٰ دیتا تھا اور دیتا رہوں گا۔ اس لیے کہ رب نے کہا فاتبعونی، اتباع کرنی ہے میرے مصطفیٰ کی بغیر کسی ہیل و حجت کے۔
توجہ ہے ذرا یار. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, میرے نبی کریم کے صحابہ جماعت میں ہیں. ایک شخص جو نبینا ہے وہ آتا ہے, کنویں میں گرتا ہے. کوئی صحابہ کرام مسکراتے ہیں اور ان کی آواز بلند ہوتی ہے, کہتا نکلتا ہے. میرے نبی کریم نے سلام پھیرا, فرمایا جو مسکرائے ہیں ان کی تو نماز ہو گئی, جو ہنسے ہیں وہ دوبارہ نماز ادا کریں, اور جن کا کہتا نکلا ہے وہ صرف نماز نہیں, وہ جا کر وضو بھی کریں, وضو کر کے پھر آ کے نماز پڑھیں. اب صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی سوچتے رہے, ہم تو کہتا لگایا ہے, جو نواقع سے وضو ہے ان میں سے تو نہیں ہے. حضور نے کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ, ہم تب بھی گئے وضو کرنے کے لیے. اگرچہ ہماری عقل یہ کہتی ہے, اگرچہ ہمارا مزاج یہ کہتا ہے کہ وضو سمجھ میں آتا نہیں, ہم نماز دوبارہ پڑھ لیں, لیکن حضور نے جو کہا ہے کہ تم نے وضو بھی دوبارہ کرنا ہے, فرمایا عقل اگرچہ کل بھی نہیں مانتی تھی, حضور نے کہا ہم نے اپنی عقل کو حضور کے تابع کر لیا تھا, اور جب تک زندہ ہے ہم سے یہ کوئی مسئلہ پوچھتا رہے گا. اگرچہ عقل نہیں مانتی تھی, آج بھی ہماری عقل حضور کے فتوے کے تابع ہے اور ان کے مطابق ہی چلتی رہے گی. توجہ ہے ذرا یار. جناب سیدنا صدیق اکبر کا بھی کردار تو آپ کے سامنے ہے. معراج کی رات جب ابو لہب اور ان جیسے چند لوگ جمع ہو کر جناب صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا ابو بکر سمجھ میں آتا ہے, ایک بندہ کہے بستر چھوڑ کر میں مسجد اقصی آسمانوں کی بھی سیر کی اور واپس آیا تو کنڈی بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, جس پانی سے وضو کیا وہ بھی چل رہا تھا, یہ بات عقل میں آتی ہے؟ آپ فرمایا نہیں آتی عقل میں, یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر اور وقت اتنا بتا ہے کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. توجہ ہے ذرا یار. پانی بھی چل رہا تھا جس سے وضو کیا, بستر بھی گرم تھا. ابو بکر عقل میں نہیں آتی عقل میں. بڑے خوش ہوئے کہ ابو بکر بھی اب ہمارا حامی بن جائے گا. جیسے ہم نے کہا ابو بکر بھی ویسے ہی کہے گا کہ عقل میں کہاں آتی ہے یہ بات. جب جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں آتی, کہا لگا, کہا اگر نہیں آتی نا وہی جو تیرا دوست ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, جس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, جس پر سب کچھ قربان کرتا ہے, جن کو محمد کہتے ہیں وہ یہ بات کرتا ہے. تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اچھا اس نے کہا ہے عقل میں نہیں آتی, لیکن خدا کی قسم جیسے اس نے کہا ہے ویسے ہی ہوا ہوگا, جیسے اس نے کہا ہے پھر ویسے ہی ہوا ہوگا. اس لیے کہ فتبعونی, ہمیں اتباع کا حکم ہے کہ جو نبی کریم نے کہا, جو نبی کریم نے کیا, بلا چڑا کے نفع و نقصان کے ترازو لے کر تولنے کی بجائے ہم مصطفیٰ کی سیرت طیبہ پہ عمل کریں گے, ہم نبی کے فرمان پر عمل کریں گے, ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر, آپ کے فعل پر, آپ کے عمل پر عمل کرتے چلے جائیں گے. یہی سیدنا صدیق اکبر تھے. جناب عمر بن خطاب آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی حضور کیا قرآن جمع نہ کر لیں. توجہ ہے ذرا یار. 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے, حضور قرآن جمع نہ کر لیں. آپ نے فرمایا کیف افعل ولم یفعل رسول اللہ. اب یہ دیکھیں صحابہ کی نظروں میں حدیث کیسی حجت تھی, حدیث کیسی دلیل تھی, سنت مصطفیٰ کی کیا حیثیت تھی. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں وہ کام کیسے کروں جو نبی کریم نے نہیں کیا. تو جو ہے ذرا یار, میں وہ کام کیسے کروں جو نبی کریم نے نہیں کیا. اچھا ایک اور بات بھی سمجھاؤں, ہمارے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اس بات سے. تو ہمیں کہتے ہیں پھر یہ میلاد کی محفل اس انداز سے, کیا حضور نے منائی؟ ہر جمعے کو کھڑے ہو جاتے درود و سلام پڑھتے ہوئے, کیا حضور نے کیا؟ توجہ ہے ذرا یار. صلاۃ و سلام پہلے پڑھتے ہو, کیا حضور نے پڑھا؟ فلاں کام حضور نے کیا, فلاں کام حضور نے کیا, اور دلیل پیش کرتے دیکھو صدیق اکبر نے بھی, آج تو تمہارے ممبر سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کیف افعل ولم یفعل رسول اللہ, میں وہ کام کیسے کروں جو نبی نے, ذرا زور سے بولے, جو نبی نے. یقین کرے کہ بلا شاہ صاحب میں نے ایک کتاب میں یہ حدیث پاک پڑھی اور وقتی طور پہ تو میرے بھی پیر تلو زمین نکل گئی کہ یار یہ تو صراحتاً ہے. جناب عمر کہتے ہیں, صدیق اکبر کہتے ہیں, جب لائبریری میں جا کے مستدرک کو اٹھایا, مکمل بات کو پڑھا, مسئلہ ہی کچھ اور تھا. وہ تو دلیل ہی ہماری تھی, وہ تو ہمارے لیے کہہ گئے تھے ہمارے بزرگ.
پھر اللہ پہ عمر جناب صدیق اکبر وہ کام ہم کیسے کریں کہ جو حضور نے نہیں کیا؟ اللہ اکبر. پھر رب نے ان کا بھی سینہ کھولا. جناب صدیق اکبر کے بعد کے مقابلے میں بھی جناب عمر نے ایک بات کہی تھی. جناب زید کے بعد کے مقابلے میں بھی ایک بات کہی تھی. کہا ابو بکر اگرچہ حضور نے نہیں کیا واللہ لہو خیر، لیکن خدا کی قسم یہ کام بڑا اچھا ہے، کر لیں گے، اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا. پھر جب جناب زید کے پاس گئے، وہ جناب عمر جو جواب صدیق اکبر کو دے رہے تھے، اب صدیق اکبر آگے بول رہے تھے، عمر سر ہلا رہے تھے تائید میں. جناب صدیق اکبر اب دلیل دے رہے جناب زید کو، اے کاتب وحی رسول آپ قرآن لکھے. وہ کہتے ہیں کیسے لکھوں، حضور نے تو جمع نہیں کیا تھا. اب صدیق اکبر دلیل دے رہے ہیں واللہ لہو خیر، یہ کام بڑا اچھا ہے، کر لیں، اللہ کا نبی راضی ہو جائے گا. درود و سلام پڑھنا کام، زور سے بولے نا، محفل میلاد منانا، صلاۃ و سلام پڑھنا، جنازے کے بعد دعا، ذرا بول تو صحیح. دلائل اپنی جگہ پر، یہ کام اچھے ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی. اب صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ میں بتا رہا تھا کہ حضور کی سنت ان کے یہاں کیا اہمیت رکھتی تھی، حضور کی سیرت کتنی اہمیت رکھتی تھی. پھر صدیق اکبر جب قرآن کو جمع کرنے کا موقع آیا، پھر آپ کہتے تھے الحمدللہ الذی جعل من یحفظ ان منا، فرماتے تھے اے اللہ تیری تعریف ہے، اے اللہ تیری حمد ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی بھی تو نے ہم میں سے ایسے لوگ رکھے ہیں جو مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہماری دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، میرے نبی کریم کی سنت، یہ صحابہ کا مزاج آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تھے مصطفیٰ کی سیرت کو سامنے رکھتے تھے. اہل بیت علیہم الرضوان کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تھے میرے نبی کریم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے تھے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے خدا کو راضی کرنا ہے تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہوگا، اور دنیا کی فلاح چاہتے ہیں، قبر کی فلاح چاہتے ہیں، آخرت کی سرخروئی چاہتے ہیں، پھر قرآن کے ساتھ حدیث طیبہ اور میرے نبی کریم کی سیرت طیبہ کو دامن کرم سے لپٹ کر حضور کے، پھر دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سن 6 ہجری میں جب مذاکرات کے لیے گئے، کیا کہا کافروں نے؟ اس بل اذا رکھ، وہ اپنا تہ بند نیچے کر عثمان، اور کہنے والا بھی آپ کا کزن تھا، آپ کا رشتہ دار تھا، اور نیچے کر. کہا کیوں نیچے کروں؟ کہا عرب کے راہ و رسم بھول گئے کہ جن کا تہ بند ٹخنوں سے اوپر ہو ہم کہتے ہیں یہ بزدل ہے، یہ غیرت مند نہیں ہے زیادہ، اور جس کا تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا بہادر ہے، اور جتنا بڑا گھسیٹے ہمارا بڑا بہادر. نیچے کرو. اب میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی سنت ان کے یہاں کیا مقام رکھتی ہے؟ حالانکہ اپنے مخالفوں سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی معمولی وقت نہیں ہے، روب اور دبدبے سے جانا چاہیے تھا. جیسے ہم سوچتے ہیں نا شادی بیاہ پہ جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، جو ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اس کو اتار دوں، پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاتا ہوں. جناب والا یا یہ جو شکل ہے داڑھی رکھوں گا لوگ کیا کہیں گے، میں جناب والا تازہ شیو کر کے چلا جاتا ہوں. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سنت مصطفیٰ کو ترک کر دیتے ہیں. لیکن جناب عثمان نے یہ نہیں سوچا، بلکہ کہا کہ مجھے حیا آتی ہے جب میرے ہاکذا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہ بند ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، ہم بھی ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، ہم حضور کے سامنے ہوں تب بھی ایسے ہی رہتے ہیں، حضور کی نظروں سے اوجھل ہوں تب بھی ہم ایسے ہی رہتے ہیں. سیرت طیبہ پہ عمل. آخر حدیث مبارک اور اپنے بیان کو ختم کروں، ہم کیوں نہ کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو حیاتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ نحدث لکم تحدثونی ونحدث لکم. اب ذرا سننا، صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے، میرے صحابہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں آپ سے باتیں کرتا ہوں. اس لیے کہ جب دکھی ہوتے ہو نا
جب تمہیں غم ستاتے ہیں نا، جب پریشان ہوتے ہو نا، جب تمہارا کوئی ہیلا بہانہ نہیں رہ جاتا، کوئی اسباب میں سے سبب باقی نہیں ہوتا، تم مسجد نبوی کو تکتے ہو، کوئی نہیں حضور تو بیٹھے ہیں نا، کوئی نہیں حضور تو کرم فرما ہے نا، تم آ جاتے ہو اپنے دکھوں کا مداوا مجھے بیان کر دیتے ہو، اور میں محمد رب کی عطا سے تمہارے دکھوں کا مداوا کرتا چلا جاتا ہوں۔ میری زندگی بھی، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیاتی خیر لکم تحدثونی ونحدث لکم، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تم سے باتیں کرتا ہوں۔ اب ذرا سنیے گا، حضور فرماتے ہیں ووفاتی خیر لکم، فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر انور میں آرام فرما ہوں گا، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے۔ خیر لکم، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ توجہ ہے ذرا یار، آج تو بعض آواز کو سمجھ ہی نہیں آتا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے، وہ تو کوئی سنتے ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے، وہ تو مشکل میں آئے امتی تو مشکل کو شہید کر ہی نہیں سکتے، لیکن میرے امام کیا کہتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سارے ان کا دور اسی پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وفاتی خیر لکم، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا دنیا سے ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ محمد پر پیش ہوتے ہیں۔ گنبد خضرا کے مکین کہتے ہیں اگر میرے کسی امتی کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، پروردگار تیرے شکر ہے میرا فلاں امتی، فلاں ابن فلاں، فلاں علاقے کا رہنے والا، اس کے اعمال اچھے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پر اگر میرے امتی میں سے کسی کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، اب سنیے گا، حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنی قبر میں رہ کر اس کے لیے رب سے استغفار کرتا ہوں، بخشش کی دعا مانگتا ہوں، مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، اے مالک یہ جیسا بھی ہے تو مجھ سے منسوب نہ، ہے تو میرا امتی نا، میں تو اپنی پوری تعلیم اس کو دے کر آیا تھا، میں تو پورا قرآن سکھا کے آیا تھا، میں تو ان کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا گفتگو کرنا دیکھنا، ان کی بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر اٹھتی جوانی تک، جوانی تک، بڑھاپے تک، بیٹا تھا، باپ تھا، حاکم تھا، محکوم تھا، کوئی بھی تھا، کسی بھی شعبے سے تھا، میں نے تو ساری وضاحتیں ان کے سامنے کر دی تھی، کھول کھول کے بیان کر دیا تھا، لیکن انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اے باری تعالیٰ اگرچہ یہ عمل نہ کر سکا کما کہو، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو اس کو بھی دیکھ، لیکن اس سے پہلے مجھ محمد کو بھی دیکھ، ہے تو میرا امتی، اے میرا امتی ہو، میں دنیا سے چلا بھی گیا ہوں، اپنی قبر انور میں ہوں، میں قبر میں رہ کر اپنے اللہ سے تمہاری بخشش و مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ پھر ایسا نبی بھی، ایسا پیغمبر بھی، ایسا رسول بھی کیا اس قابل ہے کہ ان کے طریقوں کو چھوڑا جائے، ان کی اداؤں کو چھوڑا جائے، ان کی سنتوں کو چھوڑا جائے، ان کے رہو رسم کو چھوڑا جائے، ان کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، ان کے اعمال کو پس پش ڈالا جائے؟ تو آج کی اس محفل میلاد کا یہ پیغام ہے، یہ عنوان گفتگو وعدہ بھی اس لیے گیا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کر لیں یا ارادہ کر لیں کہ میں جو بھی کام کروں گا، کوشش کروں گا، نبی کے طریقہ کار کو سامنے رکھوں گا۔ ذرا زور سے کہیں انشاءاللہ، اور زور سے کہیں انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے کہیں انشاءاللہ، تاکہ آج بھی منکرین حدیث کو پتہ چل جائے، میرے نبی کی سنت کے انکار کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کی سنت کے محفوظ کرنے کا طریقہ یہ صرف کتابیں نہیں، یہ صرف کتابیں نہیں، توجہ ہے ذرا یار، اور نہ صحابہ نے اس ذریعے سے ہم تک پہنچایا، صرف اس ذریعے سے نہیں، صحابہ نے تو اپنے قول میں، اپنے فعل میں میرے نبی کی سیرت کو رچایا بسایا ہوا تھا۔ دنیا کی کتابیں ختم بھی ہو جاتی، صحابہ کا کردار چیخ چیخ کے پکارتا تھا، ہم جو کریں یہ حضور کی سنت ہے، ہم جو کہیں یہ حضور کی سنت ہو۔ اس لیے تو فن اصول حدیث کے اندر صحابہ کے قول اور فعل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔
یہ اور ہیں جو کہتے ہیں قول صحابہ حجت نیست، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی خدا کے بندے تھے، ہم بھی خدا کے بندے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اگر صحابہ کا قول حجت نہیں ہے تو پھر کن کا قول حجت ہے؟ صدیق اکبر کا قول حجت نہیں تو پھر کن کا قول حجت ہے؟ عمر کا قول حجت نہیں، عثمان کا قول حجت نہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا قول حجت نہیں، تو پھر مجھے بتائیں نا پھر کون ہے جن کا قول حجت ہوتا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز، اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں حضور نبی کریم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ پر مرتے دم تک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس میں میں بیان کے ابتدا میں اشارہ کر چکا کہ اپنے سکول کالج میں جانے والے بچوں کو خود یقین کرو کہ آپ تربیت کریں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں یہاں ابھی اسی میلاد میں ایک کالج کے اندر، یہ فیصل آباد کے کالج کی بات کر رہا ہوں، میرا بیان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی طلباء کے سوال و جواب ہوں گے۔ آپ یقین کریں ایک غیر محسوس انداز کے ساتھ اس میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، خدا کی قسم میں سنت کی بات نہیں کر رہا، میں بس آپ سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی نہیں کہہ رہا، خدا کی ذات و صفات کے بارے میں ایسے مسلمانوں کے بچے میں شکوک و شبہات تھے، میں سن کے حیران رہا۔ میں کسی غیر مسلم کنٹری میں بیٹھا تھا، غیر مسلم کے بچے تھے، مسلمانوں کے بچے تھے، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی اولادیں تھی، لیکن سلولی آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز سے امت مسلمہ کے بچوں میں الحاج یہ پرواج آ رہا ہے۔ اب اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، خود پڑھ کر علماء سادات کرام کی مجالس میں بیٹھ کر سیکھیں گے اور اپنی اولادوں کو سکھائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ان کو بتا دیں گے وہ ہندوازم تھا، وہ یہودیت تھی، وہ عیسائیت تھی کہ جن پر تم حاوی ہو گئے ہو ملحدین، یہ اسلام ہے، اور ہم تو اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، ہم تو اپنی جانیں بھی نشاور کر دیتے ہیں۔ یہ ذہن سے فطور نکال دو کہ ہم ان مسلمانوں کو ملحد بنائیں گے۔ یہ خدا کے نام پر بھی، خدا کی عزت پر بھی جان لٹانا جانتے ہیں، اور مصطفیٰ کی عزت پر بھی جان لٹانا جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔